بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور پھر کامنٹ بھی ضرور کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی میں نیا کام کرنے کی ہمت کرتی ہوں۔ تو اپنے آپ نے جو ہے میرے ساتھ جو تعاون ہے اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اچھے کانٹینٹ پہ کام کریں۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں خطبۃ الوداع، جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس کا پارٹ 1 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو کہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن انشاءاللہ آج ایک جامع اور مفصل ویڈیو ہوگی، زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ویڈیو کو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسکپ نہیں کرنا، ایک بات نہایت جامع، مفصل اور خوبصورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے یہ سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے رکا تھا۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر پوچھا، آیا میں اپنا فرض ادا کر سکا ہوں یا نہیں؟ اے اللہ، تو ہی بتا، جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ لوگوں کے جمع غفیر نے باصدائے بلند جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض بحسن و خوبی انجام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جاری رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جان لو کہ ابلیس بہت سیکھ پا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ اب تمہاری سرزمین میں، یعنی اسلام کی سرزمین میں، اس کی بات ماننے والا کوئی نہیں، نہ ہی کوئی اس کی پیروی کرنے کو تیار ہے۔ مگر اے لوگو، مت بھولو کہ شیطان ہمہ وقت تمہارے تعاقب میں ہے۔ وہ کوشش کرے گا کہ تمہیں ایسے راستے دکھائے جو گمراہی پر ختم ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن وہ کوشش کرے گا۔ لہٰذا تم لوگ ہوشیار رہو اور یہ شیطان سے بچتے رہو، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بے اہمیت کاموں میں بھی حزم و احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، تاکہ شیطان بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں مداخلت کر کے تمہارے دین کی جڑیں کھوکھلی نہ کر سکے۔ اے لوگو، یہ کام مہینے کو حرمت والے مہینوں میں جگہ دینا بدعت ہے، جسے بے دین لوگوں نے اپنایا تھا، چنانچہ وہ گمراہ ہوئے۔ انہوں نے اس مہینے کو ایک سال تو عادی جانا، جبکہ دوسرے سال اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا۔ اسلام کے مہینے وہی ہیں جو اللہ نے معین کیے ہیں اور اللہ کی کتاب میں بھی جن کا ذکر ہوا ہے، یعنی سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں حرمت والے ماہ احرام جو ہیں، ان 4 مہینوں میں 3 مسلسل آتے ہیں جو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے مہینے ہیں، جبکہ چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ اے لوگو، اب میں تمہاری عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں اور تم بھی ان پر حق رکھتے ہو۔ ان کا فرض ہے کہ تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور جنہیں تم پسند نہیں کرتے انہیں گھر میں نہ آنے دیں۔ اگر وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو اور باوقت ضرورت مارو بھی، لیکن شدت سے نہیں۔ اگر وہ اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیں تو ان کے لیے اچھی غذا اور مناسب لباس فراہم کرو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں سے بہترین سلوک روا رکھو اور ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، اور تمہیں یہ اجازت ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان سے نزدیکی کرو، یعنی شرع دین کے مطابق ان سے نکاح کرو، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنی عورتوں سے نہایت اچھا برتاؤ رکھو۔ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر استفسار کیا، آیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی فیصلہ کر کہ جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی وہ پایۂ تکمیل کو پہنچی یا نہیں۔ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض نبھا دیا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے اور اسلام نے داخل ہوئے، وہ آپس میں بھائی ہیں، اور ایک بھائی کا مال دوسرے بھائی کی دسترس سے محفوظ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال میں دست اندازی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ پہلے اس کی رضامندی حاصل کر لے۔ اے لوگو، میرے بعد ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ بن جانا اور ایک دوسرے کی گردن زنی پر مت اترانا، بلکہ اسلامی اخوت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور تمہارے دین میں نہیں رہوں گا، لیکن میرے بعد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت تمہاری رہنمائی کرتی رہے گی اور تمہیں گمراہ ہونے سے بچاتی رہے گی۔ آیا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا یا نہیں؟ اے اللہ، تو یہی بتا کہ جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی تھی وہ پایہ تکمیل کو پہنچی یا نہیں۔ حاضرین نے ایک بار پھر والہانہ انداز میں جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جاری رکھا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا جد بھی ایک ہی تھا۔ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، چنانچہ تم سب کا ضمیر ایک ہے اور وہ ہے مٹی۔ تم میں سے کوئی کسی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے نزدیک برتر وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ کوئی عرب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی غیر عرب پر برتری رکھتا ہے، بلکہ برتری وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار کو حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، آیا میں اپنا فرض پورا کر سکا ہوں یا نہیں؟ اے اللہ، تو ہی بتا، جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی وہ پایۂ تکمیل کو پہنچی یا نہیں؟ حاضرین نے گزشتہ کی طرح یکسوان ہو کر جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ جاری رکھا، جو لوگ یہاں حاضر ہیں میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، تاکہ سارے مسلمانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے اس کی میراث سے ایک حصہ مقرر فرمایا ہے جو اسے ضرور ملنا چاہیے، لہٰذا ایسی وصیت مت کرنا کہ ایک وارث کو اس کے حصے سے زیادہ ملے۔ اگر کسی اجنبی کے لیے وصیت کرنا چاہو تو یاد رکھو، ایک اجنبی کا حصہ جو تمہارا رشتہ دار بھی نہیں، تمہاری وراثت کے 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اے لوگو، طفل صغیر اس کی ماں کے متعلق ہے، اور جو مرد زنا مثنیٰ کا مرتکب ہو تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے یا کوئی آقا کے علاوہ کسی اور کو آقا جانے تو ایسا شخص اللہ کی لعنت سے دوچار ہوگا۔ فرشتے اور انسان بھی اس پر لعنت بھیجیں گے، اور قیامت کے دن ایسے شخص کا دیا اور فدیہ قبول نہ ہوگا۔ آخر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کے الفاظ کے ساتھ اپنا خطبہ اختتام کو پہنچایا۔ حاضرین، اس خطبے نے وہاں موجود لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ بعض اسلامی تذکرہ نفیسوں نے لکھا ہے کہ اس دن 1,40,000 مسلمان جبل الرحمہ میں جمع تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے میں مصروف تھے تو حاضرین بصدائے بلند ان کے الفاظ دہراتے، خاص طور پر جب پیغمبر اسلام علیہ وسلم اپنے فرض کی ادائیگی کے بارے میں استفسار کرتے اور حاضرین من حیث المجموع جواب دیتے تو ایسا روح پرور منظر وجود میں آتا جو دلوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا تھا۔ جب 1,40,000 مسلمان ایک صدا ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ اور صحرا کپ کپا رہے ہوں۔ جن لوگوں نے اس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو اسے زندگی کے آخری دن تک نہ بھلا سکے، گویا اس خطبے کے الفاظ ان کی ہستی کے ذرے ذرے میں پیوست ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے گئے ایک ایک لفظ پر عمل کر کے اپنی آخرت سنواریں۔ آمین ثم آمین۔